امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد ہیں۔ جمعۃ المبارک ہو سب کو، کیونکہ شعبان کا جمعہ ہے یہ دوسرا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ میں تو کہتی ہوں کہ استغفار کی جائے تو بہت ہے، کیونکہ جب نامہ اعمال پیش ہوں تو استغفار اس کے اندر زیادہ ہو۔ تو درود شریف پڑھے گا میرے ساتھ مل کے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، کیوں ستاتا ہے ظالم زمانہ ہمیں، کوئی آسان نہیں ہے مٹانا ہمیں، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام، لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ دل میں اٹھا ہوا غم کا طوفان ہے، پھر بھی غفلت میں ہر ایک مسلمان ہے، کس لیے اپنی دولت پہ پھولا ہے تو، کملی والے محمد پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام، کملی والے محمد پہ لاکھوں درود۔ ساقیے جان قرباں تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے غلام پر، چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام، لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یعنی کہ گائز بیٹے یا بیٹیاں، بہنیں، مائیں جو بھی سن رہی ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اتنا وزن ہے، کیونکہ پہلے شاید میں نے ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ ایک ترازو میں کلمہ رکھ دیا جائے اور ایک ترازو کے اندر، پلڑے کے اندر 7 زمین آسمان اسی طریقے سے رکھے جائیں تو زمین آسمان کا وزن کم ہو جائے گا اور کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے دل کو، زبوں کو دھو لو، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کریں، جب کلمہ پڑھا تو 2 نفلیں بھی پڑھ لیا کریں، کیا 2 نفلیں پڑھ کے تو یا اللہ جتنا میں نے صبح سے لے کے اب تک کلمہ شریف پڑھا ہے یہ تیری نظر ہے، کیا ہے؟ تیری نظر ہے، 2 نفلیں بھی تیری نظر ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچ کر 1,24,000 پیغمبر، پنجتن پاک، صحابہ اکرام، تمام شہداء کربلا، اہل بیت تبع تابعین علیہم الاجمعین، عاشقان رسول اور تمام موکلین کی روحوں کو ثواب پہنچ کر، نہیں آتا کہنا تو اتنا کہہ لیا کریں کہ امت مسلمہ، امت محمدی کی روح کو ثواب بھیجتا ہوں یا بھیجتی ہوں،
اس سے کیا ہوتا ہے وہاں پر ثواب میں کمی نہیں آتی، کیونکہ برابر برابر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، پڑھ کر روحوں کو ثواب بھیج دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے تو لین قطارے کی قطاریں کھڑی ہوئی تھی۔ جب واپس آئے تو جب بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے کہا کہ بھائی یہ کیا کیوں روحیں کھڑی ہوئی تھی؟ کہ جی ثواب بٹ رہا ہے، ابھی تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے قل هو اللہ احد کا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ہم روز یہ بھیجتے رہیں گے، کلمہ بھیجتے رہیں گے، استغفار بھی بھیجنا چاہیے، کلمہ شریف بھی بھیجنا چاہیے، علم شریف ہے، قل شریف ہے، یہ بھیجنا چاہیے۔ جب ہم مریں گے تو جب وہ ثواب نہیں وہاں پہنچے گا تو ایک دوسرے سے روحیں پوچھیں گی بھائی فلاں کا آج ثواب آیا یا نہیں آیا؟ تو وہاں پر جو کھڑے ہوئے ہوں گے بزرگان دین، وہ کہیں گے بھائی ثواب اس کا نہیں آیا تو وہ خود ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے، اس کی روح کے لیے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ۔ تو تمام روحیں استقبال کریں گی، کیونکہ مرنا تو ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ 1000 سال جی لیں، 2000 سال جی لیں، شداد 6500 سال جیا، آخر کیا ہوا؟ پھر بھی موت۔ جب پتہ ہے ہمیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، تو پھر اس دنیا میں کیا ہم نے دل لگانا ہے؟ تو کلمہ استغفار کیا کریں، میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یعنی کہ یہ جو ہے ذخیرہ آخرت، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہا کریں۔ کیوں کہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، پڑھنے والے کی تو کیا بات ہے، اس کو بھی اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب روحوں پہ جاتا ہے تو اس سے زیادہ ثواب ان کو بھی ملتا ہے۔ جب اگر کسی مریض کے پاس اگر ہم جائیں تو مرنے والے کے پاس ہوں یا وہ بیماری کی حالت میں ہو، تو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر اگر مریض کو پوچھنے جا رہے ہیں تو پوچھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرمائے، یہ کرے، تو آمین کون کہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ سب سے اچھی اور افضل بات کلمہ ایک توحید، کلمہ طیبہ، جس نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، تصدیق میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی تعریف ہے اور میرے لیے ہی بادشاہی ہے۔ اور وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گناہ سے پھرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا ہی کام ہے۔ اس رب کائنات کا بھی کام ہے کہ گناہوں پہ چلتے ہیں یا نیکیوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو اپنی بیماری میں پڑھے پھر اس میں مر جائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ نہیں کھاتی، اس کو یعنی کہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر ہم ان چیزوں سے کیوں غفلت کے اندر ہیں؟ تو آج ہمیں بیماریاں بھی پریشان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران بھی تو ہیں نا۔ آج کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو یہی التجا اللہ تعالیٰ سے کریں تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے۔ اور میری ساتھ درود شریف پڑھے گا، پھر دعا مانگتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا الہ العالمین، اللہم یا ربنا، اللہم یا ربنا، یا اللہ تیرے محبوب
की महफिल के जिक्र खैर की बरकत से, दुरूद पाक की बरकत से या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो जवान बच्चियां अपने माँ बाप के घर पे बैठी हैं उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तेरे महबूब के सदके से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से या अल्लाह हमें पंज वक्ता नमाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे परेशानियों को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। या इलाहुल आलमीन जब तेरा वादा वक्त आए तो हम सब की ज़बान पे उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदी की ज़बान पर हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। शहादत की उंगली उठा के दुआ की शहादत की गवाही दीजिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है गाइस, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।